بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم این ایس انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بہنوں بھائیوں، قرآن و سنت سے ثابت شدہ وظائف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ غصہ خون کا ابلنا اور جوش مارنا ہے۔ غصے کے وقت آدمی شیطان کا اعلی کار ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر دین و دنیا کے امور کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج تجویز فرمایا اور علاج بتایا ہے، آج آپ کے سامنے اسی کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان میں سے ایک غصہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ شخص اس کو کہہ لے تو اس کی برکت سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو غصہ کسی تکلیف پہنچنے پر اس کو دفع کرنے یا انتقام لینے کے لیے خون کے ابلنے، جوش مارنے کا نام ہے، اور اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، جو شخص اپنے غصہ کو پی جائے، حالانکہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیا جائے گا، جس حور سے چاہے شادی کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی کا کوئی گھونٹ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں غصہ کے گھونٹ سے اجر میں بڑا نہیں، جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، جو اپنے غصے کو روک لے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی ستر پوشی فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، غصے ہی کے ساتھ گھروں کے حالات بگڑتے ہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقیاں، گھروں میں نا اتفاقیاں۔ تو اس کا علاج یہ ہے، جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھ لیجئے۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اور اسی غصہ کا علاج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس غصے کا علاج کیا ہے؟ بہترین علاج ہے جو انسان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، جب کسی انسان کو غصہ آئے تو چاہیے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے، یا اگر وہ انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، یا فرمایا پھر وضو کر لے، یا فرمایا خاموش ہو جائے، اس سے بھی غصہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غصہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک کو ہلاتے اور فرماتے، عائش، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو پیار سے عائش کہہ کے پکارتے تھے کہ یہ دعا پڑھو، اللہم رب محمد اغفر لی ذنبی وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میرے گناہ کو معاف فرما دیں، میرے دل کے غصہ کو دور کر دیں، اور گمراہ کرنے والے فتنوں سے میری حفاظت فرمائیں۔ تو معلوم ہوا حدیث سے کہ تعلق والوں سے محبت باقی رکھنے کے لیے ان کے غصہ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، اور اپنے غصہ پر قابو پانے کے لیے اس علاج کو ضرور کرنا ہے، اور اس علاج کو سیکھنا ہے تاکہ گھروں کے فتنے اور فساد سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ معلوماتی اسلامی ویڈیو وظائف کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔